BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ شکوہ، جواب شکوہ اور باہمی الزامات کے بیچ افغانستان کے صدر اشرف غنی پاکستان کے دورے پر آئے ہیں۔ کیا ہمسایوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے؟ وہ زیادہ تر اٹیکس پاکستان ہی میں ہوتے ہیں، افغانستان میں نسبتاً کم ہے، لیکن سیکیورٹی سچویشن وہاں بھی خراب ہے۔ تو لازماً جو دونوں کنٹریز ہیں ابھی ان کو اس بات کا احساس ہے کہ فائنلی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ امریکی صدر براک اوباما برما کے دورے پر، انہوں نے اپوزیشن لیڈر آنگ سان سوچی سے ملاقات کی اور جمہوری اصلاحات پر زور دیا۔ اور کلک میں دیکھیے کہ یوٹیوب کی میوزک سٹریم کرنے والی نئی سروس کیسے کام کرے گی۔ افغان صدر اشرف غنی 30 رکنی وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے ہیں۔ سفر کے دوران طیارے میں صحافیوں سے بات چیت میں افغان صدر نے کہا کہ وہ اس دورے پر انتہائی پر اعتماد طریقے سے مکمل ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں اور یہ دورہ ماضی کے دوروں سے مختلف ہوگا۔ افغان صدر نے آمد کے بعد راولپنڈی میں فوجی ہیڈ کوارٹرز میں فوجی قیادت سے بھی ملاقات کی۔ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان الزامات کا تبادلہ رہا اور حالات کشیدہ ہیں۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔ افغانستان کے وہ جنگی مناظر جو پاکستان اور افغانستان کے عوام اب مزید نہیں دیکھنا چاہتے۔ امریکہ کی قیادت میں کثیر الملکی افواج اپنا انخلا مکمل کرنے کے قریب پہنچ چکی ہیں، لیکن پاک افغان سرحد کی دونوں جانب سرگرم شدت پسندوں کی کارروائیوں میں بظاہر کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی دونوں ممالک کے درمیان اشتراک کی ایک اچھی مثال بن سکتی تھی۔ بیانات سے تاہم بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ ایک یہاں سے لوگ جو پار ہو رہے ہیں ان کو روکنا، ان کو مارنا، اگر آپ انہیں گرفتار کرتے ہیں ہمارے حوالے کرنا، جو پہلے سے پار کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ڈسلوج کرنا، ان کو مارنا یا ہمارے حوالے کرنا، یہی آپ کا تعاون ہے۔ وہ طرح سے تعاون فورتھ کمنگ نہیں ہے۔ حامد کرزئی کی پاکستان کے ساتھ اپنے اقتدار کے آخری ایام کی سرد مہری کے بعد ایک نئی گرمجوشی کا آغاز۔ پاکستانی قیادت افغانستان کے ساتھ دوبارہ روابط استوار کرنے کے لیے نئے افغان صدر کا انتظار طویل عرصے سے کر رہی تھی۔ تو کیا ایسے میں پاکستان اور افغانستان مشترکہ مسئلے کے حل پر ایک پیج پر ہیں؟ پاکستان میں سچویشن بہت سیریس ہے۔ اگر ہم افغانستان اور پاکستان کو لیں تو زیادہ تر اٹیکس پاکستان ہی میں ہوتے ہیں، افغانستان میں نسبتاً کم ہے، لیکن سیکیورٹی سچویشن وہاں بھی خراب ہے۔ تو لازماً جو دونوں کنٹریز ہیں ابھی ان کو اس بات کا احساس ہے کہ فائنلی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ دورے پر آئے افغان صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ وہ بہت پر امید اور پر اعتماد ہیں اور یہ دورہ ماضی کے دوروں سے مختلف ہے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ ماضی میں پاک افغان تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے تو کیا موجودہ صدر اشرف غنی باہمی تعلقات بہتر بنا سکیں گے؟ پاکستانی عوام کی رائے۔ افغانستان نے کتنے ڈیکیڈز اس سارے اس میں گزار دیے ہیں، تو اب ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے، اپنے قریبی ملکوں سے، اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مل کے اپنے حالات بہتر کریں اور باقی دونوں ملکوں کے بھی حالات بہتر ہوں۔ بہت بہتری آئے گی میرے حساب سے، میرے خیال سے پاکستان کی بھی مفاد میں اور افغانستان کی بھی مفاد میں ہے۔ ہمیشہ سے وہاں کی جانب سے منفی رویہ اختیار کیا گیا، یہ ایک مثبت پہلو ہے پھر سے ہماری حکومت کی طرف سے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کا پہلو رکھنا چاہیے۔ اور تو یہ تو تھے عوام، اور اس وقت تجزیہ کار کے طور پر میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے براہ راست ایاز وزیر، جو کابل میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ ایاز وزیر صاحب، خوش آمدید۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ اشرف غنی کا دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان کافی کشیدگی ہے، تو آپ کے خیال میں اس کشیدگی کو کم کرنے میں یہ دورہ کس قدر کامیاب ہوگا؟ جی، میں سمجھتا ہوں یہ دورہ خاصا کامیاب ہو سکتا ہے۔ ابھی تک جو اقدامات ہوئے ہیں اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو لگتا ہے کہ اس سے شاید مزید اچھی پیشرفت نکلے گی۔ کابل میں ہمارے مشیر وزیر خارجہ اور پھر فوج کے جرنیل صاحب راحیل شریف اور ISI کے جو نئے DG ہیں،
یہ سب وہاں گئے، اشرف غنی صاحب کو یقین دلایا کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آئے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آتے تو شاید کچھ دل میں تھوڑی سی بات ہوتی، لیکن جو غلط فہمیاں تھی میں سمجھتا ہوں شاید اس کو دور کرنے کی اچھی کوشش کر دی گئی ہے، اور کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ اچھے اقدامات تھے۔ اور اب یہاں پہ آئے ہیں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب، تو مزید بات چیت یہاں بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب سے کل ملاقات ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں اب ایک نئے باب کا شروعات ہے۔ صحیح، ایک نئے باب کی شروعات ہے، لیکن ایاز وزیر صاحب، کارزئی صاحب کے دور میں ان کا طریق قیادت اور بیانات تعلقات میں بہتری نہ لا سکے، تو اشرف غنی کا دور کس طرح سے اس بہتری کو لائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک دوسرے قدم کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اگر یاد ہو، پچھلے دنوں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ایک جو معاہدہ کیا تھا حامد کارزئی صاحب نے کہ وہ اسلحہ خرید کے ان کو دیں گے، تو وہ معاہدہ انہوں نے چھوڑ دیا، ہندوستان کو کہہ دیا کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی طرف ایک اچھا اشارہ تھا۔ پاکستان کو اس کا اچھا جواب دینا ہوگا، ظاہر بات ہے، تو اس لیے ہمارے لیڈرز وہاں گئے۔ اب یہ یہاں پہ آ گئے اور بات چیت ملٹری کوآپریشن کی ہو رہی ہے۔ جنرل راحیل صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ان کو ٹریننگ اور ان کو اسلحہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہے، اور خاص کر جب یہاں پہ مزید بات چیت ہوگی، یہ بارڈر کراس بارڈر والی جو شکایات تھی، اس پہ مزید پیش رفت ہو جائے گی۔ اور بلکہ ایک بات اور اضافی عرض کر لوں کہ پچھلے دنوں جب ہمارے ہاں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، تو اس کے پریس ریلیز کے اندر ایک جملہ میرے لیے بہت ہی معنی خیز تھا، اور وہ جملہ تھا کہ ہمارے ملک میں اب کسی دہشت گرد کو نہ ہم چھوڑیں گے اور نہ اس کو سر چھپانے کی جگہ ملے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں افغانستان کو بہت اچھا میسج ہے۔ بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب۔ پاکستان سے ہمیں زیادہ تکلیف ہے، اسی طرح پاکستان۔ امریکی صدر براک اوباما ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز یا آسیان کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے بدھ کو برما کے دارالحکومت نیپیڈو پہنچے۔ وہاں انہوں نے برما کے صدر تھین سین اور اپوزیشن لیڈر آنگ سان سوچی سے ملاقات کی۔ مس سوچی نے برما کے آئین پر تنقید کی، جبکہ صدر اوباما نے سیاسی اصلاحات پہ زور دیا۔ جوناتھن فشر کی رپورٹ، راجہ ذوالفقار علی کی زبانی۔ ینگان کا دوسرا دورہ، یعنی سخت سیکیورٹی اور ایک پرانے دوست کے ساتھ ایک ملاقات۔ کیا امریکی پالیسی سے مایوسی کی وجہ سے آنگ سان سوچی صدر اوباما کو ناراضی دکھائیں گی؟ لیکن اوباما کو فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ مذاکرات کے 1 گھنٹے بعد ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان تعلق اب بھی خاص ہے۔ میں یہ بالکل واضح کرنا چاہوں گی کہ امریکہ اور برما میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی دوستی بہت مضبوط ہے۔ وقتاً فوقتاً مختلف باتوں پر ہمارا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ہماری دوستی کبھی متاثر نہیں ہوگی۔ آنگ سان سوچی کو یقین ہے کہ امریکہ نے برما پر عائد کی گئی پابندیاں بہت جلد اٹھا لی تھیں، اور گزشتہ 2 برس کے دوران کوئی اہم اصلاحات بھی نہیں ہوئیں۔ صدر اوباما اور آنگ سان سوچی نے آئینی تبدیلیوں پر زور دیا ہے، خصوصاً آئین کی ان شقوں کی تبدیلی پر جو سوچی کو صدر بننے سے روکتی ہیں۔ واپس اندر جانے سے پہلے دونوں نے ایک بار پھر اپنی قربت کا مظاہرہ کیا۔ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ سلوک اور آئینی تبدیلیوں جیسے موضوعات اس سے قبل بھی امریکہ اور برما کی قیادت کے درمیان زیر بحث آئے تھے۔ اگر اصلاحات کا عمل آگے بڑھنا ہے تو فوج کی سیاسی طاقت کو بہرحال کم ہونا ہوگا، اور فی الوقت اس تبدیلی کے لیے نہ کوئی طاقت رکھتا ہے اور نہ خواہش۔ جونا فشر کی رپورٹ۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے مطابق حکومت ایسا قانون متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے تحت بیرون ملک جا کر شدت پسندی میں حصہ لینے والے برطانوی شہریوں کو واپس برطانیہ آنے سے روکا جا سکے گا۔ حکام کو ایسے افراد کو برطانیہ چھوڑنے سے روکنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا جن پر شدت پسندی میں شرکت کا شبہ ہو۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ملک کے امیگریشن سسٹم میں واضح تبدیلیاں کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ امیگریشن سسٹم میں اصلاحات کے تحت مجموعی طور پر امریکہ میں بغیر قانونی دستاویزات کے رہنے والے تقریباً 50 لاکھ افراد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سحربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، جنوبی افریقہ میں پولیس نے 2 سال پہلے کانکنوں کو بھون ڈالا تھا، اب کمیشن نے رپورٹ دی ہے۔ اور کیا ویڈیو گیمز کے تشدد کا حقیقی زندگی کے تشدد سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے گا ایک نئی تحقیق میں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سحربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جنوبی افریقہ میں پولیس پر کسی فائرنگ اسکواڈ کی طرح کے برتاؤ کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ الزام پولیس پر ان غیر جانبدار وکلاء نے عائد کیا ہے جو 2 سال پہلے میریکانا میں پلیٹینم کی کانوں کے باہر کانکنوں پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے مشیر تھے۔ اس واقعے میں 34 کانکن مارے گئے تھے۔ کمیشن نے آج اپنی سماعت مکمل کی ہے۔ جنوبی افریقہ سے اینڈرو ہارڈنگ کی رپورٹ، حسین عسکری کی زبانی۔ جنوبی افریقہ کی پولیس اب بھی اصرار کرتی ہے کہ یہ انہوں نے اپنے دفاع میں کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ماریکانا نامی پلیٹینم کی کان کے ورکرز کے خلاف اپنا دفاع کر رہی تھی جو مسلح اور مشتعل تھے، لیکن تحقیقاتی کمیشن کو جو شواہد پیش کیے گئے ان سے ایک مختلف تصویر سامنے آئی کہ کس طرح پولیس نے ان کانکنوں کو گھیر کر مارا۔ اس روز 34 کانکن ہلاک ہوئے۔ ہری شرٹ میں نظر آنے والے مساکولو مڈیگوانا کو 8 گولیاں لگیں۔ آپ اس جگہ پر تھے اور پولیس وہاں پر تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہڑتال کرنے والے کانکن اپنے گھروں کو واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں گھیر لیا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا اور گولیاں مارنا شروع کر دی۔ لیکن فائر بندی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد ہی پولیس نے دوسرے کانکنوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جو یہاں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں بھی گولیاں ماری گئیں۔ کمیشن کو بتایا گیا کہ بعد میں پولیس نے لاشوں کے ساتھ اسلحہ رکھ دیا، لیکن پولیس اب بھی کہتی ہے کہ اس نے صرف اپنا دفاع کیا۔ There is no evidence that suggests that that line has been breached. حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے پولیس کو اس حد تک طاقت کے استعمال کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن کمیشن کے غیر جانبدار قانونی ماہرین جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ بہت ہولناک ہے۔ ان کے مطابق پولیس نے پیرا ملٹری فائرنگ اسکواڈ کی طرح برتاؤ کیا کہ دشمن کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ جنہوں نے کبھی عدالت میں نیلسن منڈیلا کا دفاع کیا تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جمہوری جنوبی افریقہ میں کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ ان پر اصل میں قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے، سینئر لوگوں پر جنہوں نے منصوبہ بندی کی، سینئر پولیس آفیسرز پر جنہوں نے اجازت دی اور ان پر جنہوں نے گولیاں چلائیں۔ اس کان میں دوبارہ کام شروع ہو چکا ہے۔ پولیس کمیشن کی حتمی رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے، اور 2 برس بعد اس ہولناک واقعے میں بچ جانے والے مساکولو مڈیگوانا جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید انہیں انصاف کبھی نہ مل سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کون سی خبروں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستان میں معروف مصری رقص بیلے ڈانس سکھانے والی خاتون کی خبر زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولینڈ میں مردہ قرار دی جانے والی ایک 91 سال کی خاتون کی گھر واپسی کی خبر بھی بہت مقبول ہے۔ ٹیکنالوجی دوست دشمن دونوں ہے۔ دوست ایسی کہ انسان کا تیار کردہ اسپیس کرافٹ زمین سے 30 کروڑ میل دور کومیٹ پر اتار بیٹھی، اور دشمن ایسی کہ اس سے بنی مشینیں انسان کی ملازمتوں کے در پہ ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہنی علی، سلسلہ ہے ہفتہ وار کلک کا۔
آسٹریلیا میں ہی لوگوں کو خطرہ نہیں کہ ان کی نوکریاں مشینیں لے اڑیں گی۔ ایک کنسلٹنسی ڈیلوائٹ کے مطابق اگلے 20 برس میں برطانیہ میں بھی لگ بھگ 1/3 نوکریوں کو مشینوں کے ذریعے کرائے جانے کا خطرہ ہوگا۔ اسٹڈی کے مطابق کم اجرت والی ملازمتوں کو زیادہ اجرت والی ملازمتوں کی نسبت 8 گنا زیادہ خطرہ ہوگا۔ جن شعبوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا ان میں ایڈمن سپورٹ، سیلز، مواصلات، تعمیرات اور پیداوار کے شعبے شامل ہیں۔ یوٹیوب اپنی سبسکرپشن سروس شروع کر رہا ہے جس کے ذریعے صارفین اشتہارات سے پاک میوزک ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور بعد ازاں ان ویڈیوز کو آف لائن بھی دیکھ سکیں گے۔ اس سروس کو میوزک کی کا نام دیا گیا ہے اور اس کی ماہانہ فی تقریباً $10 ہوگی۔ اس سروس کی لانچ کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کیا گیا ہے تاکہ یوٹیوب کی مالک کمپنی گوگل سینکڑوں نجی ریکارڈ کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کر لے۔ آپ اپنی زندگی میں ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ جرنل آف کمیونیکیشن میں چھپنے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق حقیقی زندگی کے تشدد اور ویڈیو گیمز اور فلموں وغیرہ کے تشدد میں کوئی طویل مدتی تعلق نہیں۔ اسٹڈی میں اس سے پہلے آنے والی تحقیقات پر بھی سوالات اٹھائے گئے جن میں کہا جاتا رہا ہے کہ ان میں تعلق موجود ہے، تو ثابت ہوا کہ اب آپ کے پاس ویڈیو گیم نہ کھیلنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اور ظاہر ہے اس ہفتے کی عظیم کامیابی کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زمین سے 3 کروڑ میل دور دمدار ستارے پر اسپیس کرافٹ کامیابی سے اتار لیا گیا ہے۔ ماضی میں روزیٹا منصوبے اور اس کے تحت فیلے کو دمدار ستارے پر اتارے جانے کا برسوں سے ذکر ہوتا رہا ہے، لیکن اب اس میں کامیابی حاصل ہو سکی ہے۔ ESA کی ٹیم کو اس پر مبارک ہو۔ ہفتے بعد سلسلہ کلک۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ جہاز سے زمین کا نظارہ اعلیٰ، خلا سے زمین کا نظارہ اعلیٰ اور نفیس، اور اگر یہ نظارے ہمیشہ کے لیے تصویر بند ہو جائیں تب تو پھر اعلیٰ ہی اعلیٰ۔ یہ اعلیٰ اور نفیس کام انجام دیا کینیڈا کے خلا نورد کرس ہیٹفیلڈ نے۔ ملاحظہ فرمائیں لندن، جدہ اور سڈنی خلا سے کیسے لگتے ہیں، اور اس دوران مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھیے یہ شاہکار تصاویر۔